یوسفی کے پرستاروں کے نام۔ ہمارے شہر ٹورنٹو میں بہت سے ادیب، شاعر، دانشور ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک قدر مشترک رکھتے ہیں۔ وہ سب مشتاق احمد یوسفی کے پرستار ہیں۔ وہ یوسفی صاحب کو اردو ادب کا آخری اوتار اور ان کی تخلیقات کو الہامی کتابوں کا درجہ دیتے ہیں۔ احترام یوسفی میں اتنی شدت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مزاد نگاری کی تعریف کرنے لگے، چاہے وہ ابن انشا ہو یا کنہیا لال کپور، عظیم بیگ چغتائی ہوں یا شوکت تھانوی، پطرس بخاری ہوں یا رشید احمد صدیقی، تو سب اس شخص پر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے اس شخص نے کوئی بے ادبی یا گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہو۔ پچھلے دنوں میں اپنی لائبریری میں چند کھوئی ہوئی تخلیقات تلاش کر رہا تھا۔ مجھے وہ چند صفحات مل گئے جو میں نے چند سال پہلے کیے تھے۔ چند دہائیوں بیشتر یوسفی صاحب کے ساتھ چند نجی ملاقاتوں کے بارے میں لکھے تھے۔ وہ صفحات یوسفی صاحب کے پرستاروں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے جب یوسفی صاحب سے کہا، میری آپ سے پہلی ملاقات لندن کے ایک اسپتال میں ہوئی تھی جب افتخار عارف نے مجھے اشفاق حسین کو آپ سے ملوانے لے گئے تھے، تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگے، بد سے آپ کی ملاقات بدتر حالات میں ہوئی اور میں مسکرا دیا۔ ایک شام اور زاہد لودھی کے ہاں اشفاق، ظفر غزالہ اور چند اور یوسفی صاحب کے چاہنے والے جمع ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسفی صاحب ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائے اور لان میں بچھائی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز اشفاق صاحب نے کیا۔ اشفاق: یوسفی صاحب، کیا آپ نے سنا ہے کہ فراز پر کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے؟ اسے پاکستان کے مولویوں نے قابل گردن زدنی قرار دیا ہے۔ یوسفی صاحب: بھائی فراز نے آخر ایسی کیا بات کہہ دی؟ اشفاق: فراز نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا، مردوں اور عورتوں کو زیادہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ نمازیں بھی دن میں 2 ہونی چاہیے، صبح اور شام، اور روزوں کا وقت بھی بدلنا چاہیے، 9 بجے سے سحری، 6 بجے افطار۔ یہی مہذب لوگوں کا شیوا ہے۔ یوسفی صاحب: جب فراز ٹورنٹو آئے تو ان سے پوچھیں کہ ان کا حج کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ایک دوست: فراز کا فتویٰ کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ دوسرا دوست: فراز نے کہا انہوں نے یہ باتیں کہی نہیں۔ پہلا دوست: تو وہ بزدل نکلے، اپنے بیان پر ثابت قدم نہیں رہے۔ خالد سہیل: فراز کے انکار کرنے پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو سویڈن کے ایک کانفرنس میں مجھے عابد حسن منٹو نے سنایا تھا۔ کہنے لگے، جب فراز نے پاکستانی فوج کے بارے میں اپنی مشہور پیشہ ور قاتلوں لکھی اور انہیں مقدمہ چلائے بغیر جیل میں ڈال دیا گیا، تو منٹو صاحب نے ایک وکیل کی حیثیت سے فراز کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جج کو قائل کر دیا کہ فراز کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے جذبات، خیالات اور نظریات کو آزادانہ اظہار کر سکیں۔ جج فراز کو رہا کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، لیکن منٹو صاحب کو دکھ اور جج کو حیرانی اس بات پر ہوئی کہ فراز نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، میں نے وہ نظم لکھی نہیں۔ گفتگو کا رخ لندن اور لندن کے ادیبوں کی طرف مڑ گیا اور ساقی فاروقی کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک دوست: آپ نے تو ساقی کو کے دیوان کا دیباچہ لکھا ہے۔ یوسفی صاحب: میں نے دراصل افتخار عارف کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، اس میں وہ صفحات ساقی کے بارے میں بھی تھے۔ ساقی نے وہ 2 صفحے نکال کر اپنی کتاب میں شروع میں لگا دیے اور ان کے اوپر لکھ دیا، یہ دیباچہ نہیں ہے۔ دوسرے دوست: ساقی صاحب تو اب اپنے خطوط اور مضامین کی وجہ سے بہت بدنام ہو گئے ہیں، خاص طور پر وہ مضمون جو انہوں نے وزیر آغا کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کا نام دولِ شاکِ چوہا رکھا ہے۔ یوسفی صاحب: وہ مضامین کی وجہ سے نہیں، نظموں کی وجہ سے بھی بدنام ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے کسی کے
رسالے کے مدیر کو اپنی تازہ نظم حاجی بابا پانی والا بھیجی، جو ہائیڈروکولو کے بارے میں ہے۔ مدیر نے عذرائے شرافت نظم نہیں چھاپی، لیکن عذرائے خباثت اس کی فوٹو کاپی کر کے شہر کے ادیبوں میں بانٹ دی۔ اس پر وہ ہنگامہ ہوا کہ ساقی کا شہر میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ تیسرے دوست یوسفی صاحب ساقی صاحب بڑے سے لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن آپ کی محبت بہت عزت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ یوسفی صاحب؟ کیونکہ ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے۔ چوتھے دوست ویسے پاکستان کی ادبی فضا بہت مذہبی ہوتی جا رہی ہے۔ رسالوں میں مدیر بھی مذہبی شدت پسندوں اور دہشت گردوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ یوسفی صاحب اشفاق صاحب کینیڈا کا کیا حال ہے؟ یہاں بھی مذہبی لوگ اور ادیبوں کی کمی نہیں۔ مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ چند سال بیشتر جمیل الدین علی سردار جعفر، پروین شاکر، امجد اسلام امجد، خالد سہیل اور میں کینیڈا کے مختلف شہروں میں مشاعرے پڑھنے گئے۔ ونی پیگ میں ہم مختلف گھروں کے رکے۔ پروین شاکر جس گھر میں رکیں وہاں ان کا صبح ہی فون آیا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، بہت ہی مذہبی گھرانہ ہے۔ بعد میں انہوں نے بتایا، میں نے بچی سے پوچھا آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگی 5۔ میں نے کہا مجھے تو 4 نظر آ رہے ہیں، تو کہنے لگی 5واں خدا ہے۔ پروین شاکر نے کہا میں خدا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ خالد سہیل ونی پیگ والوں نے تو میری اس شہر میں دوبارہ آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ یوسفی صاحب وہ کیوں؟ خالد سہیل جب انہوں نے مشاعرے میں میرا خطا سنایا، سرسری بات کرنے آئی تھی، قیامت عجیب ڈھا کے گئے، شام کی چائے پینے آئی تھی، وہ صبح کا ناشتہ کھا کے گئے، تو کہنے لگے خالد سہیل کی شاعری سے ہمارے نوجوانوں کا اخلاق خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ یوسفی صاحب میری کتابیں آؤٹ آف پرنٹ ہیں، اب ان کی پائریٹڈ ایڈیشن چھپنے لگے ہیں۔ چند سال بیشتر لاہور کے ایک پبلشر نے میری کتاب کے 2000 جلدیں بنوا رہا تھا، پولیس نے چھاپا مارا اور پکڑا گیا۔ ہم نے کہا سب کے سامنے جلا دی جائیں، وہ کہنے لگا آپ مفت میں لے لیں۔ ہم نے کہا نہیں، اصول کی بات ہے۔ وہ کتابیں اردو بازار کے چوک میں جلا دی گئیں، لیکن پھر بھی کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ ایک دوست یوسفی صاحب جب لوگ آپ سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یوسفی صاحب لاہور میں ایک خاتون ملیں، وہ ایم اے کی طالبہ تھیں، کہنے لگیں یوسفی صاحب آپ بات چیت کرنے میں تو ٹھیک ہیں، لیکن کتابوں میں لچے لگتے ہیں۔ دوسرا دوست میڈیا کا، آپ کی کتابوں کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ یوسفی صاحب پاکستان ٹی وی والے میری کتابوں پر ایک سیریل بنانا چاہتے تھے، میں نے کہا یہ کام ہمارے مرنے کے بعد کرنا۔ اشفاق کے یہاں دوست جمع ہوئے۔ یوسفی صاحب بہت اچھے موڈ میں تھے۔ نسرین میری اور منیر پرویز کی شادی آپ کی کتاب کی وجہ سے ہوئی۔ یوسفی صاحب وہ کس طرح؟ نسرین ہماری پہلی ملاقات منیر نے مجھے خاک بدن دی، وہ کتاب نئی بازار میں آئی تھی۔ یوسفی صاحب آپ بھی تو انہیں نئی ملی تھی۔ نسرین اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو بات آگے نہ بڑھتی۔ یوسفی صاحب جس بات نے آگے بڑھنا ہوتا ہے بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کو ابو العلا مودودی کی کتاب ہی کیوں نہ دیتے؟ ایک دوست ہم نے بہت سے مردوں کو عورتوں کی کتابیں اٹھاتے دیکھا ہے۔ یوسفی صاحب اور ہم نے بہت سے مردوں کو عورتیں اٹھاتے دیکھا ہے، پھر بات مشاعروں کی ہونے لگی۔ یوسفی صاحب 10 سال بیشتر مجھے ایک مشاعرے کی صدارت کے لیے بلایا گیا تھا۔ مشاعرے کے آخر میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا جو شعر 5000 لوگوں کو بیک وقت سمجھ آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اچھا شعر نہیں۔ اس مشاعرے کے بعد منتظرین نے پھر مجھے کبھی صدارت کے لیے نہیں بلایا۔